وسلم۔ عزیز دوستو، قرآن مجید سورہ جمعہ کی آیت نمبر 10، اللہ کریم نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب تم نماز ادا کر چکو تو پھر زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور کثرت سے ذکر کرو اللہ کا، کثیراً کثرت سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ رزق حلال کی اہمیت کس انداز میں بیان فرمائی کہ جب نماز پڑھ چکو تو اب پھیل جاؤ، اور رزق حلال کو اللہ نے اہمیت کیا دی، فرمایا وابتغوا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، یہ رزق حلال نہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، لہذا اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ کا فضل۔ تمہاری ڈیوٹی رزق لانے کی نہیں، تمہاری ڈیوٹی رزق اکٹھا کرنے کی نہیں، رزق تلاش کرنے کی اور ڈھونڈنے کی اور کوشش کرنے کی ہے، باقی دینے کا وعدہ اللہ کا ہے، اللہ ضرور عطا فرمائے گا۔ تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم کوشش کرو اور حلال کی کوشش کرو، جائز کی کوشش کرو۔ دوستو، مال اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، لیکن جب تک مال حلال ہو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے میں حائل نہ ہو، ایک تو مال حرام ہو یا حرام نہ بھی ہو تو خدا رسول کے رستے میں آ کے کھڑا ہو جائے تو اس مال کا بھی فائدہ نقصان ہے۔ آج حرام مال کی آمیزش اس قدر زیادہ ہو گئی ہے، اس قدر زیادہ ہو گئی ہے کہ وہ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، قیامت کے قریب جا کے جو آدمی سود نہیں بھی لے گا اسے بھی سود کی غبار تک ضرور پہنچے گی، اسے سود کی غبار، گرد اس کے کپڑوں کو چھوے گی ضرور۔ آج ہم لوگ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں کہ سود حرام ہے، ہم اس بات کو سمجھنے کو تیار ہی نہیں کہ بینک میں پیسے رکھ کے جو ہم ماہانہ لے رہے ہیں تو وہ ہمارے لیے جائز نہیں، یہ بات ہم تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں کہ رزق حلال سے بھی معاملات چل سکتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی رشوت نہیں لیں گے تو تنخواہ میں گزارا کیسے ہوگا، اگر ہم مار دھاڑ نہیں کریں گے تو زندگی کا نظام کیسے چلے گا۔ اچھا بھائی، روزی کس نے دینی ہے؟ دیتا کون ہے؟ پالتا کون ہے؟ اور اللہ بندوبست کرتا ہے، رزق کا بندوبست کرتا ہے۔ منہ میں دانت کوئی نہیں بچے کے روٹی نہیں کھا سکتا، چنے نہیں چبا سکتا، دال سبزی گوشت کھا نہیں سکتا، اللہ نے ماں کی چھاتیوں سے رزق کا بندوبست فرما دیا، بندوبست کر دیا، فرمایا چونکہ تو ابھی کھا نہیں سکتا، تو ابھی چبا نہیں سکتا، تو منہ کے اندر دانت تیرے موجود نہیں ہیں، تو ایسی جگہ سے بندوبست کر دیا جہاں نہ چبانا پڑے، نہ جانا پڑے، نہ اٹھنا پڑے، نہ کوشش کرنی پڑے۔ اللہ نے رزق کا بندوبست، جیسے جیسے دانت نکلتے گئے اللہ ویسے ویسے انسان کے لیے دوسرے رزق کا انتظام فرماتا گیا۔ تو جب تک انسان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیمار کو تنگ نہ کرو، یہ کھا یہ کھا یہ کھا، بیمار کو تنگ نہ کرو۔ حضور کیوں؟ فرمایا میرا اللہ اسے کھلا بھی دیتا ہے پلا بھی دیتا ہے، یہ بیمار ہو گیا ہے، بیمار ہو گیا، اب اس کی طبیعت نہیں چاہتی، اب اس کی طبیعت کے اندر جو ہے وہ اس طرح ہے جیسے پیٹ بھر کے کھا چکا ہے، بیچارہ پریشان ہے، دل نہیں کر رہا، تم بھی اسے پریشان نہ کرو، مجبور نہ کرو، اللہ اسے کھلا بھی دیتا ہے، اللہ اسے پلا بھی دیتا ہے، اللہ اس کے لیے رزق کا بندوبست کر دیتا ہے۔ حرام ذرائع اکٹھے کرنا، مال دبانا، زیادتی کرنا، ظلم کرنا، اور پھر نوکری ہے ہماری لیکن گئے نہیں ہم کبھی ڈیوٹی کرنے، اور اگر ڈیوٹی پہ جاتے بھی ہیں تو پھر بھی تاجر کی خواہش یہ ہے کہ میں تھوڑے وقت میں زیادہ پیسے کما لوں، اور مزدور کا معاذ اللہ طریقہ یہ ہے الا ماشاءاللہ کہ وہ کہتا ہے کہ مالک ذرا دھیان ادھر کرے تو میں 2-4 گھنٹے چائے پینے میں، سگریٹ پینے میں اور سستانے میں گزار دوں، اور جو شخص تجارت پیشہ ہے وہ بھی کہتا ہے کہ میں گندا پانی لگا کے سبزیاں اگا لوں،
تاکہ میری سبزی زیادہ ہو جائے، باقی ساری دنیا بیمار ہوتی ہے تو ہو جائے، اس کا اپنا فعل ہے۔ میرے دوستو، ہر لیا ہم اپنا کام چمکانے کے چکر میں ہیں، ہم اپنا کام چمکانے کے چکر میں۔ میرے پاس ایک میڈیکل سٹور کے دوست ہیں، میں ایک دفعہ مجھ سے بات کی تو میں ان سے مزاح کرنے لگا، دل لگی کرنے لگا، کہنے لگا حضرت جی دعا کریں میرا کام نہیں چل رہا۔ تو میں نے کہا کیا دعا کروں؟ اللہ لوگوں کو بیمار کرے تاکہ تیری دوائی بکے۔ بھئی کیا دعا کروں؟ مجھے بتا نا، تیری دوائی تو تب بکے گی جب لوگ بیمار ہو گئے، تو میں اب کیا دعا کروں کہ یا اللہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بیمار کر، وہ بیمار ہو جائیں، بال بچے کے کام سے جائیں اور تیرا میڈیکل سٹور چل جائے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی۔ کہنے لگا پھر حل کیا ہے؟ میں نے کہا حل یہ ہے کہ تو خدا سے کیا یا اللہ جس طرح تو نے اسباب پیدا کرنے ہیں کر، پر مجھے اپنی بارگاہ سے رزق حلال عطا فرما، تو اللہ تیرے لیے بہتر اسباب پیدا کرے گا۔ تو ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے بس ایک میرا گھر نہ جلے، تمام شہر جلے۔ ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے سارا شہر جلے بس ایک میرا گھر نہ جلے۔ عجیب منطق ہے میری، ساری دنیا تباہ ہو جائے، ساری دنیا برباد ہو جائے، سارے لوگ گزر جائیں، بس میں بستا رہ جاؤں، بس میں اور پھر شارٹ کٹ کے چکر میں حلال سے بھی برکت ہوتی ہے پر ذرا تھوڑی دیر سے ہوتی ہے، حلال سے بھی بندہ آگے جا سکتا ہے پر تھوڑا ٹائم، حرام ذرا شارٹ کٹ ہے نا۔ اور ایک ہمارے نوجوان روزانہ سوتے وقت سوچتے ہیں کہ یا اللہ کوئی ایسا سبب لگا، میں سویرے موٹر سائیکل پہ جا رہا ہوں تو میری موٹر سائیکل ایک بیگ سے ٹکرائے، میں گروں اور جیسے ہی بیگ کھولوں تو اس میں 25 کروڑ روپیہ ہو، بس مجھے ہاتھ نہ ہلانا پڑے، کوشش نہ کرنی پڑے، بس 2-4 بیگ میرے ہتھے آئیں اور میں راتوں رات میں گزروں میں سڑک تے تو میرے ساتھ ایک بندہ ٹکرائے اور مجھے کہے تو مجھے پسند آ گیا، چل تجھے امریکہ لے چلتا ہوں۔ بس شارٹ کٹ کا چکر ہے۔ اور پھر ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیں، حرام میں لذت زیادہ ہوتی ہے، حرام میں ذائقہ زیادہ ہے۔ یاد رکھیے گا، حجبت النار بالشہوات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیزیں تمہیں دنیا میں ذائقہ دیتی ہیں وہ جہنم میں لے جائیں گی۔ حرام میں لذت زیادہ ہے، حرام میں سرور زیادہ ہے، حلال میں لذت تھوڑی ہے، ذائقہ تھوڑا ہے۔ ذائقہ تو تھوڑا ہے پر جو جنت کا ذائقہ ملے گا وہ بڑا کثیر ہے، جو خدا کے قرب کا ذائقہ ملے گا وہ بڑا اعلیٰ ہے، جو ایمان کی لذت نصیب ہوگی اس کی کیا بات۔ تو رزق حرام کا چکر، رزق حرام کا چکر ہم نے چکر ہی چلا دیا ہے۔ عجیب معاملہ ہے، لوگ کسی کا مال غصب کر کے، کسی کے مال پہ قبضہ کر کے، کسی کو جو ہے وہ کینچی لگا کے راضی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک لقمہ تیرے منہ میں حرام کا چلا گیا، ایک لقمہ تیرے منہ میں حرام کا چلا گیا، 40 دن تک اللہ تیری عبادت ہی قبول نہیں کرے گا۔ ایک لقمہ تیرے منہ میں اگر حرام کا چلا گیا تو نگل گیا، 40 دن تک اللہ تیری عبادت قبول نہیں۔ اور امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حرام رزق کھانے والے کو نماز میں لذت نصیب نہیں ہوتی، رزق حرام کھانے والے کو ذکر کرنے میں مزہ نہیں آتا، قرآن اس کے دل پہ اثر نہیں کرتا، واعظ و نصیحت کا اسے فائدہ نہیں ہوتا، جب تک حرام چھوڑ کے حلال کی طرف نہیں آتا اتنی دیر تک اسے عبادتوں کا ذائقہ نصیب نہیں ہوتا۔ ایک شخص دعا مانگ رہا ہے، یا رب یا رب یا رب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور پتہ ہے رحمت للعالمین نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ ساری رات بھی دعا مانگتا رہا تو اس کی اللہ قبول نہیں کرے گا۔ سونے آپ نے کہہ دیا ہے تو پاک ہو گیا ہے، کبھی بھی قبول نہیں کرے گا۔ حضور اس کا جرم کیا ہے، اس کی سزا اس نے کیا کر دیا ہے؟ تو میرے رسول پاک نے فرمایا جو کھا کے آیا ہے وہ بھی حرام رزق تھا، اور جو کپڑے پہن کے آیا ہے وہ بھی ناجائز کمائی کے ہیں، فرمایا جو پیا ہے وہ بھی ناجائز کمائی کا ہے، اور جو گھر چھوڑ آیا ہے وہ بھی ناجائز کمائی کا ہے۔ اللہ کو دھوکہ دینے آیا ہے، خدا کو۔ اور ہمیں پتہ ہے ہمارا رزق کس طرح کا ہے، ہمارے علم میں ہے، ہم جانتے ہیں جان بوجھ کے۔ مجھے پتہ نہیں مجھ سے کیا گناہ ہو گیا ہے، مجھے پتہ نہیں چین کوئی نہیں، سرور کوئی نہیں، بچے آباد کوئی نہیں، حالات ٹھیک کوئی نہیں، پتہ تو ہے
ہم نے خود آگ لگائی ہے چمن میں اپنے، بے سبب گردش ایام کو الزام نہ دو، ہم نے خود نور کا ظلمت سے کیا ہے سودا، کر کے توہین سحر شام کو الزام نہ دو۔ حرام بیٹی کہ شوہر نے اسے پریشان کیا، نا بیٹیاں ایسی نہیں ہوتی، تو پھر بھی بیٹی کے شوہر نے پریشان کیا، جا اپنے ابا جی سے حصہ لے کے آ، تو بیٹی بیچاری مجبور ہو کے آ گئی حصہ، تو باپ کیا کہتا ہے، میرا مرے دا منہ نہ ویکھی، پیسے لے جا تے میرے مرے دا منہ، تے پائی کہنے نے کو ساڈے گھر نہ بڑی تے حصہ لے جا، تے تو نہ واڑی، تے تو نہ مرے دا منہ وکھائی، کوئی عرض نہیں، ضروری ہے بھئی جب اللہ رسول نے حصہ مقرر کر دیا ہے، نبی پاک نے فرما دیا ہے بیٹی کا حصہ ہے، اور جی میں نے اس کی شادی نہیں کی تو بیٹے کی شادی نہیں کی، بیٹے کی شادی نہیں کرتے، اس پیسے نہیں لگتے، بول لینا تو اس کو بھی کہنا ٹھیک ہے تجھے پیسے دے دیے تھے، شادی کر دی تھی، 80,000 کے تو پٹاخے آئے تھے، اور جو ہے وہ 45,000 تو ناچنے والے لے گئے تھے، تو لہذا تیرا بھی حصہ کوئی نہیں۔ لیکن کتنا ظلم ہے، کتنی زیادتی ہے کہ بیٹوں کے لیے سنبھال سنبھال کے رکھنا، چاہے بیٹے ہاتھ میں بندوق لے کے اسی باپ پر گولیاں تان لیں، ان کے لیے سنبھال سنبھال کے رکھنا، چاہے بیٹے اسی باپ کا گریبان تھام کے کہیں یہ تو نے کیا 6 قلعے بنائے ہیں، وہ ہے نا اس کا ابا کمال کا جس نے 600 قلعہ بنایا ہے۔ میرے دوست یاد رکھ، خیال کر، نہ بیٹی کا حصہ دبا، نہ اس کے ساتھ زیادتی کر، نہ ظلم کر، جو جس کا حق ہے تو اسے دے، جو جس کا حق ہے تو اسے دے، تو اسے اس کا حق دے، اللہ اپنے فضل سے تجھے کئی گنا کر کے واپس فرما دے گا، اللہ کئی گنا کر کے تجھے واپس دے دے گا، اللہ کئی گنا کر کے دے دے گا۔ عزیز دوستو، یاد ہمارے استاد گرامی رحمت اللہ علیہ محدث بھاولپوری، آپ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضور میری 80 قلعے زمین ہے، بیٹیاں حصہ مانگتی ہیں، اگر بیٹیوں کو دے دوں تو باقی صرف میرے پاس 65 بچتے ہیں۔ تو مرید تھے، حضرت صاحب نے اسے قریب بلایا، اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے دل پہ رکھا، فرمانے لگے دیکھ میرا دل تیری بات سن کے کیسے دھک دھک کرنے لگا ہے، پھر اس کا ماتھا چوما، کہنے لگے اس فقیر کی بات مان اور 15 قلعے بیٹیوں کو دے دے، اللہ برکت دے دے گا، اللہ برکت دے دے گا۔ وہ شخص ہمیں بات سنایا کرتا تھا، کہتا تھا میں نے 15 قلعے بیٹیوں کو دے دیے، ان کا حصہ ان کو دیا، تھوڑے دن گزرے، میری وہ زمین جو ہزاروں کی تھی اللہ نے فضل کیا اور میری زمین سے موٹر وے گزر گئی، کہتے ہزاروں کی پہلی لاکھوں کی ہو گئی، ہزاروں کی لاکھوں کی۔ کہتا میں حضرت صاحب کی خدمت میں آیا، میں نے کہا حضور میرا ایک اور پروگرام بنا ہے، میں نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگے میرا دل کیا 50 رکھ لوں، 15 قلعے اور بیٹیوں کو دینے کا پروگرام ہے، مجھے امید ہے کہ میرا رب کرم فرمائے گا، میرا اللہ رحمت فرمائے گا، جس نے پہلے اتنی برکت دی ہے اور برکت عطا فرمائے گا۔ رزق حلال، رزق حلال، پترا لئی تیاں لئی پردیس وے بابل، تے پترا لئی جاگیراں، چپ رہنا تے منہ کچھ بھی نہ کہنا، تیاں دیاں تقدیراں۔ ان کو پتا ہے خامد نے دتکار دیا تو بھائی کے پاس تو جانا ہے نا، تو بیچاری چپ کر جاتی ہے، حالانکہ اس کا پورا پورا حصہ ہے۔ اور پھر یہ صرف اس کے لیے نہیں جس کی 15 مربع زمین ہے، جس کا 2.5 مرلے کا مکان ہے نا، ہاں جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ ایک لگائی ہوئی ہے چھوڑی ہوئی ہے، آج چھوڑ دیں ذرا، یہ بات یاد کر لیں، جس کا 2.5 مرلے کا مکان ہے، 2.5 مرلے کا، 2.5 مرلے کا، اور اس کی قیمت صرف 5 لاکھ ہے، اس کی بیٹی کا حصہ بھی بنتا ہے، اس کی بیٹی کا حصہ بھی، ہاں او چودھری صاحب تے تنقید کرنا سوکھا تے اپنی اصلاح کرنا اوکھا۔ بھائی جس کا 2.5 مرلے کا مکان ہے اور 5 لاکھ کا ہے اور اس کی 6 بیٹیاں ہیں، تو 15-15 ہزار، 25-25 ہزار بھی آئے تو بیٹیوں کا حصہ تو حلال کھاؤ، حرام نہ کھاؤ، جو تمہارا ہے وہ استعمال کرو، اور جو تمہارا نہیں اسے کبھی بھی استعمال، اور حلال کھاؤ گے تو کیا ہی بات ہے۔ اگر کھیتی باڑی کرتے ہو، کھیتی باڑی، آپ کو پتہ ہے کھیتی باڑی کی فضیلت کیا ہے؟ اسی آنے بندہ پٹھے وڈ دے تو پتہ ہے پٹھا وڈ ساڑنا نیکی پیا کردا ہے۔ کھیتی باڑی کرنا فرض کفایہ ہے، کھیتی باڑی کرنا فرض، اگر سارے لوگ چھوڑ دیں گے تو سب گناہگار ہوں گے،
جس طرح نماز جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے، اس طرح کھیتی باڑی کرنا وہ کسان کا شکریہ ادا کیا کریں جو آپ کے حصے کی نیکی کر رہا ہے، اس کا شکریہ ادا کریں جو بیچارہ ہل چلا کے بیج بو کے پانی دے کے آپ کے حصے کا فرض کفایہ ادا کر رہا ہے، اسے پٹھے بٹ کہہ کے تنقید کا میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کھیت لگایا، درخت لگایا، جس شخص نے کوئی پھل کوئی پھول اگایا، فرمایا اگر کوئی ایک پرندہ بھی چونچ بھر کے کھا گیا تو اللہ لگانے والے کے سارے گناہ معاف فرما دے گا، لگانے والے کے۔ تو نہ سمجھا کرو کہ میں نفل پڑھ رہا ہوں تو میں عبادت میں ہوں، وہ جو ہل چلا رہا ہے وہ بھی عبادت کر رہا ہے، وہ جو کھاد بکھیر رہا ہے وہ بھی عبادت کر رہا ہے، وہ جو اپنی فصلوں کو پانی لگا رہا ہے وہ بھی عبادت۔ محمود غزنوی گزر رہے تھے تو ایک بابا جی ہاتھ کامتے ہیں، راشا تاری ہے اور کئی پکڑی ہے، رمبا پکڑا ہے تو زمین کھود رہے ہیں، درخت لگا رہے ہیں۔ محمود غزنوی نے دیکھا، گھوڑے سے اتر آئے، کہنے لگے بابا جی آپ کی عمر بتاتی ہے کہ درخت جوان ہونے سے پہلے آپ انتقال کر جائیں گے، خبریں تو اللہ کے پاس ہیں لیکن جو روٹین ہے، جو مزاج ہے، تو آپ تو اس کی چھاؤں میں بیٹھیں گے نہ پھل کھائیں گے، تو ہاتھ آپ کے کامتے ہیں تو نہ لگائیں۔ تو بابا جی کہنے لگے میں نہیں کھاؤں گا تو میرے پوتے تو کھائیں گے نا، میں چھاؤں میں نہیں بیٹھوں گا تو میرے نواسے تو بیٹھیں گے نا، بچوں کے لیے صحیح۔ محمود غزنوی بادشاہ تھے، بڑے راضی ہوئے، اپنے غلام سے کہنے لگے اشرفیوں کی تھیلی لا، وہ اشرفیوں سے بھری تھیلی لا کر بابا جی آپ کا انعام ہے۔ تو بابا جی مسکرا پڑے، کہنے لگے بادشاہ تو کہہ رہا تھا کھیتی باڑی کا پھل آپ کو نہیں ملے گا، میں نے تو لگایا ہی نہیں، پہلے ہی پھل مل گیا ہے، میں نے تو لگایا نہیں اور پھل مجھے پہلے مل گیا ہے۔ محمود غزنوی بڑا راضی ہوا، کہنے لگا بابے کو ایک تھیلی اور دو، بابے کو ایک تھیلی، بابا جی کو ایک تھیلی اور دے دی۔ بابا جی ہنس پڑے، کہنے لگے محمود دیکھ میرے خلوص کی برکت، دیکھ میری وفا کا اجر، لوگوں کے باغ سال میں ایک بار پھل دیتے ہیں، میرے باغ نے 2 بار دے دیا ہے۔ تو محمود کہنے لگا تیسری بھی دو بابا جی کو، بابا جی کو تیسری بھی دو۔ عزیزو یاد رکھیے گا، تو کوشش تو کر، تو نکل تو صحیح، پھل کون دیتا ہے؟ پھل کون دیتا ہے؟ مالی دا کم پانی دینا او پر مشکاں پاوے، خالق دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے، تو ڈیوٹی کر، رزق کون دے گا؟ وابتغوا من فضل اللہ، تو نکل جا اللہ کا فضل تلاش کر۔ ایک ہے یہ، اور ایک ہے نوکری کرنا، کسی کی نوکری۔ حضور نے فرمایا باقی عبادت کرنے والے کو ایک اجر ملے گا، جو نوکری کرتا ہوگا اور نماز پڑھے گا اللہ ڈبل نماز کا ثواب عطا فرمائے گا، جو نوکری کر کے روزہ رکھے گا ڈبل روزے کا ثواب ملے گا، جو نوکری کر کے صدقہ کرے گا ڈبل صدقے کا ثواب ملے گا۔ مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے، تو پہلے مزدور بتائے کہ پسینہ نکلا بھی ہے کہ نہیں، یعنی یہ حدیث تو یاد ہے مزدور کو، تو مزدور یہ بھی تو بتائے کہ پسینہ نکلا کہ نہیں نکلا، اس نے محنت کری کہ نہیں کری۔ تو بھائی جو مزدوری کرے گا اللہ کتنا اجر دے گا؟ دگنا، دگنا اجر دے گا جو کسی کی نوکری کرے، اور جو مزدوری کرے، جو مزدوری کرے، جو محنت کرے، کوشش کرے، سویرے فیکٹری میں کام کرنے گیا، واپس آیا تو ایک بندے نے ریت کی 2 ٹرالیاں گرا رکھی تھی، کہنے لگا ٹھیکہ کر لو میں تیری اندر پھینک دیتا ہوں، مزدوری کر رہا ہے، مزدوری۔ اور اس سے کہا جاتا ہے کہ بھائی تو تھک گیا بس کر دے، تو کہتا ہے میری 2 جوان بچیاں ہیں، میں نے شادی کرنی ہے، مزدوری کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ جو محنت کر کے، یہ جو بوجھ اٹھا کے، یہ جو اپنے سر پہ دابڑا رکھ کے مزدوری کر رہا ہے، اسے معمولی نہ سمجھو، اسے عام آدمی نہ سمجھو۔ الکاسب حبیب اللہ، فرمایا محنت کرنے والا تو اللہ کا یار بن جاتا ہے، یہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ یہ جو مزدوری کر رہا ہے، مزدوری یہ اللہ کا دوست ہے، یہ اللہ کا یار ہے، یہ اللہ کا محبوب ہے۔ اس لیے محبوب صرف وہ نہیں جو مسجد بیٹھ گیا ہے، محبوب صرف وہ نہیں، تو مزدوری کر، کرنا دیانتداری سے، مزدوری کر، کرنا صحیح طریقے سے، مزدوری کر، ڈیوٹی پوری کر، تجھے انشاءاللہ کئی چلاتے چلاتے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے گا۔
تجھے انشاءاللہ تعالیٰ دھابڑا اٹھاتے اٹھاتے ہی اللہ کی معرفت نصیب ہو، پر مزدوری صحیح کر، اخلاص سے کر، خلوص سے کر، محنت کر، کوشش کر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ سویرے جاتا ہے کام کرنے، شام کو آتا ہے تو تھک جاتا ہے۔ آج ایپ پتہ زیادہ کیوں ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ جرم پتہ کیوں بڑھ گیا ہے؟ ہمارے نوجوان کام ہی کو نہیں کرتے، فارغ ہیں، اور فارغ دماغ شیطان کا کارخانہ ہوتا ہے۔ بندہ فارغ ہے تو اسے وسوسے ہی آئیں گے، اسے سویرے کام پہ لگا دو، شام کو تھک کے سوئے گا، خود ہی گناہ نہیں کرے گا۔ پر ہم نے آج فراغت نعمت اور اس نعمت کا اتنا ناجائز استعمال، ہر چوتھا، ہر تیسرا، ہر دوسرا نوجوان فارغ ہے، چوک میں کھڑا ہے، چوراہے میں کھڑا ہے، اور ابا جی کہتے ہیں پتر کر لے میرے سر سے موجہ۔ یہ موجہ نہیں کرا رہے تو یہ زیادتی کر رہے ہیں، ظلم ہے اولاد کے ساتھ۔ اسے اگر آج محنت کرنے کی عادت ہی نہ ہوئی، اسے آج اگر کچھ کرنے کی عادت ہی نہ ہوئی، تو کل آنکھیں بند کر گیا تو اس کا بنے گا کیا؟ اسے محنت پہ لگا، کوشش پہ لگا، اس کو جو ہے وہ محنت کرنے کی عادت پڑے تاکہ کل کو یہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو ہاتھوں سے مزدوری کر کے کھاؤ، سب سے پاکیزہ رزق وہ ہے، سب سے پاکیزہ رزق وہ ہے، سب سے اچھی روزی وہ ہے جو بندہ دو ہاتھوں سے محنت کر کے کھاتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام سے رب محبت اس لیے کرتا تھا کہ حضرت داؤد محنت کر کے روزی کمایا کرتے تھے، کوشش کر کے روزی۔ حضرت داؤد کیا کام کرتے تھے؟ لوہے کا۔ کیا کام کرتے تھے؟ حضرت ادریس درزیوں کا، حضرت آدم کپڑا بھی بنتے تھے۔ وہ جو کام جس کو ہم جلاحہ کہہ کے دھتکار نہیں دیتے، وہ کام حضرت آدم علیہ السلام بھی کیا کرتے تھے۔ اور میرے رسول پاک نے کیا کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے تجارت فرمائی ہے، نبی پاک نے بکریاں چرائی ہیں، کھیتی باڑی فرمائی، سارے کام کیے حضور نے۔ میں نے وہ تفصیل سے میں بیان کر چکا ہوں ایک درس میں، دہرانا نہیں چاہتا۔ تو میرے دوستوں مزدوری کر، محنت کر، کوشش کر۔ فرمایا حضور نے جو سویرے کام کرنے گیا، شام کو تھک کے آیا اور تھک کے سو گیا، فرمایا اس کی آنکھ لگتی ہے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ وہ جو تھک کے سویا ہے، سویرے ڈیوٹی پہ گیا ہے، مزدوری پہ گیا، تھک کے سویا ہے، تھک کے، اور مزیدار نیند کسے آتی ہے؟ بولے کس کو؟ تھکتے ہی نہیں ہم تو، نہ روٹی ہضم ہوتی ہے نہ نیند آتی ہے، تھکتے ہی نہیں۔ بھائی سارا دن بیٹھے رہے موج کی، تو شام کو کہا یار گولی کھا لوں نیند نہیں آ رہی، تو کوئی کام کرنا، تو تھکاوٹ محسوس کر، تو نکل کوئی کام کاج کر، اپنے ہاتھ کو حرکت دے، پیر کو حرکت دے تاکہ تجھے سکون کی نیند آئے۔ تو عزیزو یاد رکھیے گا، کوشش کرنا، محنت کر۔ اور مزدور کا عالم کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ طبقات ابن سعد، جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں میرے نبی کریم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس شخص نے آتے ہی حضور سے سلام لی، توجہ ہے، حضور سے اس نے ہاتھ ملایا۔ فرماتے ہیں قربان جائیں جب حضور نے اپنے مقدس ہاتھوں میں اس کا ہاتھ لیا نا، وہ شخص ہاتھ چھڑا رہا ہے، حضور ہاتھ چھوڑتے ہی نہیں۔ حضور اس کا ہاتھ چھوڑتے، حضور نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، پکڑا ہے، تھام رکھا ہے، چھوڑتے ہی نہیں۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں 2 منٹ لگے تو ہم سب کی توجہ ہو گئی۔ حضور نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کھولا، دیکھا تو ہاتھوں پہ 2 چھالے ہیں، 2 چھالے ہاتھوں، میرے رسول پاک یہاں سے پکڑا ہوا ہے۔ اور حضور غور سے دیکھ، یہ کیا ہے؟ عرض کی حضور پھاوڑے کے ساتھ مزدوری کرتا ہوں، کئی اور کدال چلاتا ہوں، یا رسول اللہ محنت کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں۔ حضور میرے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے، محنت کی کمائی۔ حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں عبد الرحمن ابن عوف بھی تڑپ رہے تھے، آج عثمان غنی کا بھی دل کر رہا تھا کاش میں غریب ہوتا۔ آج سب سوچ رہے تھے کاش یہ دولتیں نہ ہوتی، کاش یہ سارا کچھ نہ ہوتا۔ فرماتے ہیں نبی کریم نے ہاتھ دیکھا اور یکا یک جب ہماری نظر اٹھی تو ہم نے وہ منظر دیکھا جو کبھی نہ دیکھا تھا۔ حضور نے گردن مبارک جھکائی اور مزدور کا ہاتھ چوم لیا۔ حضور نے مزدور کا ہاتھ، تو امیر حرم میں غریب بے نوا، تو کجا من کجا، حضور نے ہاتھ چوما۔ صحابہ کہتے ہیں تڑپ کے ہماری چیخیں نکلی،
اور تو کتنے نصیبوں والا ہے، دنیا ترستی ہے مصطفیٰ کے قدموں کی خاک چومنے کو، اور اللہ کے رسول نے تیرا ہاتھ چوم لیا ہے، تیری محنتیں، تیری مزدوریاں۔ اور ایک روایت میں تو یہ ہے کہ سیاب آباد میں ان سے کہا کرتے ذرا ہاتھ کھول کے تو دکھاؤ، زیارت کرنا چاہتے ہیں، ذرا کھولو تو صحیح وہ دست مبارک جس کو میرے مصطفیٰ نے چوما ہے۔ گر تو محنت کرے گا، گر تو کوشش کرے گا، گر تو نکلے گا، تیرا کام کوشش کرنا ہے۔ عطا کون کرے گا؟ عطا کون کرے گا؟ مالی دا کم پانی دینا، او پڑ پر مشکاں پاوے، تے خالق دا کم پھل پھل لاؤنا، لاوے یا نہ لاوے، محنت کر، کوشش۔ اور اگر تو تاجر ہے، تجارت کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہیں جو رزق دے خوشی سے لو، اللہ تمہیں جو رزق دے وہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس بڑے پیسے تھے، ایک دن غسل کرنے گئے تو سونے کی تتلیاں آ گئیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے تتلیاں پکڑنے لگے تو رب کریم نے فرمایا ایوب تیرے پاس اتنے پیسے ہیں اور تتلیاں آئی ہیں، سونے کی تو نے غسل چھوڑ دیا، تتلیاں پکڑنی شروع کر دی ہیں۔ کہ یا اللہ میرے پاس جتنے مرضی ہوں پر تیری عطا سے میں بے نیاز تو نہیں نہ ہو سکتا، تیری عطا سے میں بے نیاز، تو جو بھی دے گا میں خوشی سے قبول کروں گا۔ اللہ نے فرمایا میرا ایوب سچ کہتا ہے، اس کے رزق میں 11 گنا برکت کر دو۔ خدا کی عطا سے بے نیاز نہیں ہونا چاہیے، اللہ جو دے اسے لے۔ تجارت کی کتنی، حضور نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک تاجر تھا، اللہ نے اسے بخش دیا۔ کیا تھا؟ بولے سارے بولے، صرف نمازی نہیں بخشے جاتے، حاجی غازی سائم الدہر قائم اللیل نہیں بخشے جاتے۔ کون بخشا گیا؟ بولے یا رسول اللہ تجارت کی وجہ سے ہی۔ حضور فرماتے ہیں اس نے اپنے ملازموں سے کیا رکھا تھا، گاہک کو سہولت دینا، گاہک کو سہولت دینا، سہولت دینا، نفع کم لینا، مال زیادہ بیچنا، گاہک کو سہولت دینا۔ اگر کوئی بندہ چیز واپس کرنے آئے تو وہ بھی رکھ لینا، اور اگر تم پیسے وصول کرنے جاؤ، اگر تم سمجھو سامنے والا تنگ دست ہے تو اسے مہلت دے دینا، خیر ہے اللہ نے دیے ہوئے ہیں۔ فرمایا وہ تاجروں سے پیار کرتا تھا، فرشتے اسے عذاب دینے لگے تو اللہ کریم نے فرمایا یہ میرے بندوں سے پیار کیا کرتا تھا، محبت کرتا تھا، میں کیسے عذاب دوں؟ میں نے بھی پیار کرنے کا فیصلہ کر دیا، جنت کے دروازے کھول دو، جنت کے دروازے۔ تو بخشا گیا کس وجہ سے؟ بولے اشارے بولے۔ جدوں تے دکان کریے نا نوی نوی تے بندہ کونا ماردا ہوئے تو پھر لئی دینے ترلے، تے جے تھڑے تے جی چاڑو نہ 15 تے پھر اکھا رکھ لی دیاں نے متھے تے پھر آکھی دا پیچھے ہٹ بی بی ہاتھ نہ لائی، لینا ہوندا کو نہیں سودا تے تسی ٹور آوندے ہو۔ پھر بالکل اسی وقت تکبر چھا گیا، آ گیا۔ اور میں اکثر میرے بڑے پیار والے ہیں تاجر دوست مجھ سے آگے پوچھتے ہیں تو میں کہتا ہوں یار تھوڑا کام نہیں چلتا تے وظیفے پوچھ دیو تو جدو چلتا ہے تو شکر دے طریقے کیوں نہیں پوچھ دے؟ پھر ساریاں تراویاں دکان تے ہی کٹ ہوندے ہو، کرما لیو۔ یہ کیسا عجیب نظام تم نے بنایا ہے؟ جدو تے نہ آوے انہیں حضرت صاحب کام کوئی وظیفہ دسو تو جدو چلے ہو دو بتائے نا۔ کدی کوئی بندہ ویکھیا یا تویز لین گیا ہوئے کہ میرا کام چلتا ہے دسو کوئی تویز دیو میں شکر ادا کرنا ہے۔ کدو لین جانے ہیں تویز؟ تو جے چل جائے تو پھر بھی لین جانا چاہیے، جب نہیں چلتا تو فضل کا تعویذ لینے جا، اور جب چلنے لگ جائے تو شکر کا تعویذ لینے چلا جا۔ پھر شکر کا تعویذ لے کے آ، تاجر بھی بخشا جائے گا، کر تجارت اچھی کرے گا۔ تاجر بھی آپ کو بتاؤں بر صغیر پاک و ہند میں سب سے پہلے اسلام کا دیا جلایا ہی تاجروں نے، صوفیاء نے پانی دے کے جوان کیا ہے، لیکن یہاں بر صغیر میں سب سے پہلے اسلام کون لائے تھے؟ تاجر اسلام لائے تھے۔ ان کے تعلقات ہوئے جہاں کے ہندوؤں سکھوں سے، عرب کے تاجروں کے تعلقات ہوئے۔ جب تجارت بڑھنے لگی اور تجارت میں نفع ہونے لگا، ان کی سچائیاں، ان کی صداقتیں، ان کی تجارت کے اندر ایمانداریاں لوگوں کو متاثر کر دیا۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کلمہ پڑھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے وظیفہ پوچھا حضور کیا میں کیا کروں؟ فرمایا جب بھی تو تجارت کرے نا تو ہر آدمی کی خیر خواہی کرنا، کوشش کرنا تیری وجہ سے
جس سے تو خریدے اس کا بھی بھلا ہو اور جس کو تو بیچے اس کا بھی، ان دونوں کے بھلے کی برکت سے اللہ تیرا بھی بھلا کر دے گا۔ تو خیر خواہی کرنا، حضور نے وعدہ لے لیا۔ کہتے ہیں میری تجارت یہ تھی کہ میں مدینے کے دیہاتوں سے جانور خریدتا تھا اور شہر لا کے بیچا کرتا تھا۔ ایک یہودی سے میں نے مال خریدا، ایک گھوڑا خریدا، 3 دینار کا سودا طے ہو گیا۔ میرا اس سے کئی سالوں کا تعلق تھا، پہلے بھی میں اس سے مال خریدتا تھا۔ 3 دینار میں سودا طے ہوا، میں نے اس کو پیسے دیے، اور جب گھوڑے میں نے پکڑا اور گھوڑے کو پکڑ کے ذرا سا میں نے قریب کیا تو میں نے کہا تیرا تو گھوڑا شریف ہی بڑا ہے۔ اس طرح کے گھوڑے تھے جو گھر میں سواری رکھنا چاہیں گے نا، ان کے لیے بڑے مفید ہوں گے۔ یہ گھوڑا تو تنگ ہی نہیں کرتا، کیا کہتے ہیں پنجابی میں امسیل کہ ساؤ، یہ تو بڑا ساؤ ہے، تو یہ تو تنگ نہیں کرے گا۔ تو اس دور میں لوگ گھروں کے اندر وہ گھوڑے لے کے جاتے تھے جو بچوں کو تنگ نہ کریں، کاٹے نہ، مارے نہ، گھر میں سواریاں رکھتے تھے۔ تو کہا یہ تو گھر کی سواری کے لیے بڑا اچھا ہے۔ یہ 3 دینار کا تو نہیں، یہ تو 6 دینار کا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ خریدار۔ کون کہہ رہا ہے؟ اور کس سے کہہ رہا ہے؟ یہودی سے جو بیچ کر تیرا گھوڑا تو 6 دینار کا ہے۔ وہ کہتا ہے یوں نظر اٹھا کے دیکھی کہ جریر یہ تو وہی ہے کہ کوئی اور ہے؟ کئی سالوں سے تو خرید رہا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ کہتے ہیں حضرت جریر ابن عبداللہ کہتے اچھا 1 منٹ ٹھہر، چھلانگ لگا کے گھوڑے پہ بیٹھے اور گھوڑے کو ذرا بھگایا تو پھر واپس لائے، کہنے لگے یہ تو بڑا کمال ہے سواری کے لیے، یہ تو 9 دینار کا ہے۔ یہ بھائی تو نے کم میں بیچ دیا، یہ 6 دینار اور رکھ لے۔ وہ بندہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا میری تو پیروں تلے زمین نکل گئی ہے، میری تو طبیعت میں سناٹا آ گیا، یار تو وہی ہے کہ کوئی اور ہے؟ فرمانے لگے میں وہ نہیں ہوں، میں کوئی اور ہوں، میں وہ نہیں جو پہلے ہوا کرتا تھا، اب میں کوئی، پہلے میں تیری طرح خدا رسول کا منکر تھا، اب اللہ نے فضل کر کے مجھے درجہ غلامی مصطفیٰ عطا فرما دیا ہے۔ اب میں وہ نہیں، اب میں کوئی اور ہوں، اب اور ہوں۔ کہا تو 9 دینار رکھ، میں منڈی جاؤں گا اور مجھے امید ہے یا 11 کا بیچوں گا یا 12 کا بیچوں گا تو مجھے اللہ 2-3 دینار نفع پھر بھی دے دے گا، مجھے روزی اللہ دے دے گا۔ تو میں جو 2-3 کما لوں گا تو میں تجھے کیوں دا لگاؤں، تیرے اوپر میں کیوں زیادتی کروں، تو بھی رکھ 9 دینار۔ یہ کہہ کے 9 دینار دے کے گھوڑے پہ چھلانگ لگائی بیٹھے، تو یہودی بھی چھلانگ لگا کے پیچھے بیٹھ گیا۔ فرمایا تو نے کدھر جانا ہے؟ کہنے لگے جس نبی نے تجھے بدل دیا ہے اس کے پاس جا کے میں بھی بدلنا چاہتا ہوں، جس رسول نے تجھے بدل دیا ہے میں بھی اس کے پاس جا کے بدلنا چاہتا۔ تو مسلمان تاجر کی تجارت لوگوں کو دین کے قریب کرتی تھی۔ تو دین صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں، صرف روزہ رکھنے کا نام دین نہیں، خالی عبادتوں کا نام دین نہیں۔ تو دکان پہ بھی نیکیاں کما سکتا ہے، تو تجارت میں بھی نیکیاں کما سکتا ہے، اس نے سلوک کر کے، خیر خواہی کر کے تو پھر بھی نیکیاں کما سکتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اب فرماتا ہے میں تمہیں وہاں سے دیتا ہوں جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہوتا۔ بندہ گاہک دکان پہ چڑھتا ہے تو بندہ کہتا ہے یار اس کے تو کپڑے ہی صحیح نہیں، اس نے کیا مجھے پیسے دینے ہیں، اور وہی گاہک جو ہوتا ہے وہ 1.5 لاکھ کی سیل کرا کے چلا جاتا ہے۔ تو واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب و کتاب ہی عطا فرما دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سچا تاجر، کھڑا تاجر، اچھا تاجر، سچا تاجر، صاف بات کرنے والا، سچ بولنے والا۔ حضور نے فرمایا جھوٹ بول کے بھی مال بک جاتا ہے، جھوٹ بول کے بھی بک جاتا ہے، پر اس میں برکت نہیں رہتی۔ 10,000 کماتا ہے تو 8,000 گھر آ کے بیوی کی دوائی پہ لگ جاتا ہے، تو اس میں برکت نہیں رہتی۔ پیسے تھوڑے ہوں برکت والے ہوں، ان کی کیا بات۔ تو جھوٹ بول کے میری تو انہیں دی خرید ہی نہیں تھی، تینوں کی لوڑ ہے دسن دی تیری کنے دی خرید ہے، نہ دس تو آپ بھائی میں دینی 15 روپے دیے، تینوں ایک ہی لوڑ ہے دسن دی بی بی، یا بندہ کہتا ہے 12 روپے لے لیں، میری انہیں دی خرید ہی نہیں۔ تو ضروری ہے یہ لفظ بول لیں؟ سچ بولا جا سکتا ہے اگر بولنا ہو تو، اگر پروگرام ہو۔ یہ حدیث اگر آپ سمجھ لینا، یہ ہم ہر وقت ترستے ہیں کہ رسول پاک کا قرب نصیب ہو جائے، ہمیں نبی پاک کی زیارت نصیب ہو جائے، ہمیں دنیا میں بھی حضور ملے، قبر میں بھی، حوض کوثر پہ بھی نبی پاک ملے، پل صراط پہ گزرے تو حضور کی دعاؤں کے سائے میں گزرے،
जामे कौसर मुस्तफ़ा के हाथ से मिले। और नबी पाक ने क्या फरमाया? फरमाया सच्चा ताजर, खरा ताजर, अच्छा ताजर, अल्लाह कयामत के दिन उसे नबियों के साथ जगह अता फरमाएगा। सच्चे ताजर की जगह कहां होगी? कितना बड़ा दर्जा है। असा जे हां गुनाहियां दा जदों अमालनामा फरोल होवे, जर्रे जर्रे ने सामने आ जाना, जो जो मुंह थी बोलिया बोल होवे, असा कोल हुजूर दे बैठ रहना है। लख अमल तरकड़ी तोल होवे, ओदे कोलों की रब ने हिसाब लेना जेड़ा बैठा ही मुहम्मद दे कोल हो सल्लल्लाहु अलैहि। तो हुजूर के करीब बैठ सकता है ताजर? कौन बैठ सकता है? बोले खरा ताजर, सच्चा ताजर, अच्छा ताजर, दयानतदार ताजर, शरीफ और नफीस ताजर। तेरी तजारत अगर खैर वाली है तो तुझे तो कुर्ब मुस्तफा की बिशारत है। इससे बड़ी बिशारत शायद और कोई ना हो कि अच्छा ताजर बन जा, खरा ताजर बन जा। तेरी जुबान मीठी हो, तेरे लफ्जों में मिठास हो, तेरी गुफ्तगू अच्छी हो और तू आने वाले को सहूलत देने वाला हो। अच्छा ताजर सुबह कयामत। तो तजारत करने वाले का अजर अलग, मजदूरी करने वाले का अजर अलग, मुलाजमत करने वाले का अजर अलग, तजारत करने वाले का अजर अलग। तो रिज़्क़ हलाल की कितनी बरकत है। बंदा कमा रोजी रहा है, कुर्ब अल्लाह का नसीब हो रहा है। कमा रोजी रहा है, अल्लाह उसके गुनाहों की बख्शिश का ऐलान फरमा रहा है। कमा रोजी रहा है, अल्लाह नमाज रोजे का सवाब डबल दे रहा है। हाथों पे छाले रोजी कमाते पड़ गए और अल्लाह के रसूल ने बोसा लेके इज्जतें अता फरमा दी। और कर तिजारत रहा है और तिजारत करते करते उसे मुस्तफा का कुर्ब नसीब हो गया है। लेकिन मेरे दोस्तों, ताजर रहे, खुदा रसूल को ना भूल जाए। बस दुकान पे भी रब याद रहे, मजदूरी करते वक्त भी अल्लाह याद रहे, तिजारत करते वक्त भी खुदा याद रहे। खुदा को याद करके करोगे तो सारे काम हो जाएंगे। 2 दिन बंदा सवेरे दर्स में आ जाए ना तो तीसरे दिन भी आ ही जाता है। ठीक बात है। 2 दिन रूटीन बना ले तो तीसरे दिन भी, तो 2 छुट्टियां कर लेते, फिर तीजे दिन भी, फिर तो उन्हें इंज करना है कि जिन्हें छुट्टियां कर लिया ने ना, हुण पता किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं कि सानू को खिच खुच के लाया जाए एक बारी। क्योंकि 2 दिन सौ लिए स्कूलों छुट्टी करी थी ना एक, तो दूजी आटोमैटिक हो जाती सी, तो ये आटोमैटिक पे होंदियां जी हुण छुट्टियां। तो दिन किन्ने रह गए ने मगर? 5 दर्स मगर रह गए। तो मेरा ख्याल है कि हुण 5 तन पाक दे 5 दर्स ने, तो कोशिश करनी चाहिए ने कि जेडे गए ने वापस आ जान। ये भी मजदूरी जे ते है जे अल्लाह रसूल दी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। कोशिश करेंगे, सोने वालों को जगाएंगे। अगर आप लाएंगे और वो सुनेंगे तो जितना उनको सुनने और सुनाने का अजर होगा उतना आपको लाने का अजर मिलेगा। तो वो जो सो गए उन्हें जगाएं, जगाने का तो सवाब ही बड़ा है। और ये जगाना मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत है, हमेशा मिदहत खैरुल आनाम में गुजरे। दुआ है ये उम्र